آج کا قاعدہ لکھیے، الامر اذا ضاق اتسع۔ لکھیے، اذا ضاق الامر اتسع۔ یہ دیکھیے بڑا موٹا بڑا دیکھیے، یا الامر اذا ضاق اتسع، دونوں طرف پڑھا جاتا ہے۔ اذا ضاق الامر اتسع بھی پڑھا جاتا ہے، اور الامر اذا ضاق اتسع بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی قاعدے کا دوسرا جز، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ ہے۔ اسی قاعدے کا دوسرا جز وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ، اس کے الٹا ہو جاتا ہے، الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق، اس طرح ہے۔ گویا مکمل قاعدہ ان الفاظ میں ہے، الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق، الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق۔ دیکھیے القواعد الفقہیہ للزحیلی، القواعد الفقہیہ للزحیلی، جلد 1 صفحہ 272، جلد 1 صفحہ 272۔ دیکھیے ترجمہ، کوئی معاملہ جب تنگ ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ جب تنگ ہو جاتا ہے تو اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بہت زیادہ وسعت ہو جاتی ہے تو تنگ بھی ہو جاتا ہے، تنگ بھی ہو جاتا ہے۔ تنگ بھی ہو جاتا ہے۔ ترجمہ ہو گیا۔ لکھیے قاعدے کی اصل، قاعدے کی اصل لکھیے، تاصیل، اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت کہ ذرا آیت تلاش کر لیتا ہوں۔ ہاں، اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔
آگے ڈاٹ ڈاٹ لکھیے، آگے ڈاٹ ڈاٹ کا نقطہ رکھتے چلے جائیے، 4 5 رکھیے، اس کے بعد لکھیے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. سورۃ النساء آیت نمبر 101 تا 103. اس آیت میں وجہ استدلال یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے نماز میں قصر کی اجازت دی گئی ہے. نماز میں قصر کی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح دشمن کے خوف سے نماز کے خاص ترتیب بتائی گئی ہے. یہ دونوں آسانیاں اسی لیے دی گئی ہیں کہ سفر میں تنگی ہوتی ہے اور میدان جنگ میں مشقت. لیکن ظاہر ہے یہ سہولت اسی وقت تک رہے گی جب تک کہ یہ دشواری قائم ہے. دیکھیے المفصل صفحہ 237. دیکھیے المفصل صفحہ 237. قاعدے کا مفہوم لکھیے، قاعدے کا مفہوم. یہ قاعدہ تقریباً اسی معنی میں ہے جو اس سے پہلے والے قاعدے میں مراد لیا گیا ہے. گویا ایک طریقے سے یہ المشقۃ تجلب التیسیر کا مترادف ہے. المشقۃ تجلب التیسیر کا مترادف ہے. چنانچہ المشقۃ تجلب التیسیر کی جو مثالیں ہیں وہ اس پر بھی فٹ آ جاتی ہیں. وہ اس پر بھی فٹ آ جاتی ہیں. دیکھیے اس قاعدے کا بانی یہ قاعدہ انہی الفاظ میں
جن کے یہاں سب سے پہلے ملتا ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. جنہوں نے اس کو اپنی کتاب میں ایک ضابطے کے طور پر جگہ دی ہے. ایک ضابطے کے طور پر جگہ دی. دیکھیے موسوعۃ القواعد والضوابط الفقہیہ. موسوعۃ القواعد والضوابط الفقہیہ للندوی. جلد 1 صفحہ 134. جلد 1 صفحہ 134. لکھیے اسباب وسعت. اسباب وسعت. اس قاعدے میں تنگی اور مشقت کے وقت اس قاعدے میں تنگی اور مشقت کے وقت جو وسعت دی جاتی ہے جو اس سے پہلے والے قاعدے کیا میں لکھایا اس قاعدے میں وسعت جو دی جاتی ہے اس کے وہی اسباب ہیں. لکھے اس کے وہی اسباب ہیں جو اس سے پہلے والے قاعدے کے ضمن میں گزر چکے ہیں. چونکہ دونوں قاعدے بہت حد تک ہم معنی ہیں چونکہ دونوں قاعدے بہت حد تک ہم معنی ہیں اس لیے دونوں کے اسباب بھی ایک جیسے ہیں. دیکھیے المفصل فی القواعد صفحہ 235. دیکھیے المفصل فی القواعد صفحہ 235. لکھیے اس قاعدے کی مثالیں تطبیقات. دیکھیے کسی آدمی کو مارنا جائز نہیں ہے کسی آدمی کو مارنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی آدمی کو مارے جا رہا ہے تو اس کی مار سے بچنے کے لیے دفاع کے طور پر
اس آدمی پر ہاتھ اٹھانا جائز ہوگا، ہاتھ اٹھانا جائز ہوگا۔ الامر اذا ضاق اتسع، ٹھیک ہے، اصلاً تو کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی پٹائی کر رہا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے، دفاع کے طور پر اس کو بھی 2-4 گھوسے، 2-4 لات لگانا جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 2، کوئی چور گھر میں گھس آیا، کوئی چور گھر میں گھس آیا تو ظاہر ہے اس سے مصالحت تو ہو نہیں سکتی ہے، تو ظاہر اس سے مصالحت تو ہو نہیں سکتی ہے، لہذا مار پیٹ کر بھگانا اور اگر حملہ کرے تو دفاعاً اس پر حملہ کرنا جائز ہوگا۔ الامر اذا ضاق اتسع۔ لکھا۔ نمبر 3، کسی آدمی کی عیب جوئی کرنا یا خامیاں نکالنا جائز نہیں ہے، لیکن محدثین نے روات حدیث کے بارے میں ہر طرح کی اچھائیاں اور بلائیاں صرف نکالی ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اپنی کتابوں میں لکھ بھی دیا۔ صرف نکالی ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے کتابوں میں لکھ بھی دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے بغیر ذخیرہ حدیث کو محفوظ رکھنا ناممکن تھا، ذخیرہ حدیث کو محفوظ رکھنا ناممکن تھا، اور دوسری جانب کیا دوبارہ بولیں؟ میں نے بتایا کہ کسی کی عیب جوئی کرنا یا خامی نکالنا جائز نہیں ہے، لیکن محدثین نے حدیث کے راویوں کی اچھائیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بغیر ذخیرہ حدیث کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور دوسری جانب حدیثوں کے واضعین کی کثرت تھی، اس لیے ان کی خامیوں کو سامنے لانا ضروری تھا۔ اذا ضاق الامر اتسع، ہوا کہ نہیں ہوا؟ قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ مثالوں سے قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر۔ لکھیے ایک مثال اور لکھیے، بعض بچے بہت ضدی ہوتے ہیں، بعض بچے بہت ضدی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے مولانا الطاف صاحب، اگر چلی بچہ نہیں رہ گئے ہیں اتنے ضدی ہیں مولانا الطاف صاحب
کہ کسی دن ناغہ ہی نہیں کرتے ہیں. انہوں نے ضد باندھ لی کہ روزانہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. سمجھ رہے. بعض بچے بہت ضدی ہوتے ہیں. میں لکھا رہا ہوں کہ بعض بچے بہت ضدی ہوتے ہیں اور اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتے. یا کچھ بچوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کچھ بچوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ باہر کا دودھ ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے. تو ایسی صورت میں ماں کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا. تو ایسی صورت میں ماں کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا اگرچہ دودھ پلانا اس کا حق نہیں ہے. اگر کوئی اور دودھ پلانے سے منع کر دے تو زبردستی ہی کر سکتے ہیں. آج کل کی عورتیں بہت ایڈوانس ہوتی ہے نا, بہت مدت تک جوان رہنے کے لیے عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں. کما ہوا ظاہر عندکم. سمجھ رہے ہیں. مولانا عبد الکریم صاحب تو ماشاء اللہ دوست کی شادی کرنے کا ارادہ بنا رہے ہیں. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے لیے دعا بھی کریں آپ لوگ, ان کی اس مصیبت کو اللہ تعالی آسان فرمائے. تو کیا لکھا ہے, ماں کو دودھ پلانے مجبور کیا جائے گا. الامر اذا ضاق اتسع. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ کچھ جلدی مثالیں لکھ لیجئے. دیکھیے, موب لنچنگ کا حکم لکھیے. اگر کوئی شخص موب لنچنگ میں پھنس جائے اور اس کے اندر اتنی قوت ہو کہ وہ دو چار کو مار کر اپنی جان بچا سکتا ہے, اپنی جان کو بچا سکتا ہے, تو الامر اذا ضاق اتسع کے پیش نظر اس کے لیے ایسا کرنا درست ہوگا. اس کے لیے ایسا کرنا درست ہوگا. نمبر 2, ایک مثال اور لکھیے. مریض کا مرض ظاہر کرنا. جی دیکھیے, کسی ایڈز کے مریض سے کوئی آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے. کوئی آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے اور اس آدمی کے فیملی ڈاکٹر سے اس کے متعلق استفسار کرتا ہے. اور اس آدمی کے فیملی ڈاکٹر سے اس کے متعلق استفسار کرتا ہے کہ اس آدمی کو ایڈز کی شکایت ہے یا نہیں. کہ اس آدمی کو ایڈز کی شکایت ہے یا نہیں. اس قسم کے معاملات بہت پیش آتے ہیں معاشرے میں. لوگ مفتیوں کو تنگ بہت کرتے ہیں, اس لیے میں لکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ ذہن میں رہے. سمجھ رہے ہیں.
تو آدمی ایڈز کا مریض ہے یا نہیں، اور اگر پہلے سے تھا تو ٹھیک ہوا ہے یا نہیں، اور اگر پہلے سے تھا تو ٹھیک ہوا ہے یا نہیں۔ تو ظاہر ہے کسی کے راز کی بات بتانا جائز نہیں ہے، تو ظاہر ہے کسی کے راز کی بات بتانا جائز نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر جہاں پوری زندگی کا مسئلہ ہو، لیکن ایسے موقع پر جہاں پوری زندگی کا مسئلہ ہو، یہ راز ظاہر کرنے میں حرج نہیں ہے، تاکہ لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو۔ ایک مثال اور لکھی، آج کل بکثرت پیش آتی ہے چیز، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ ہو، اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ ہو، تو عدت کے ایام میں بھی وہ کسب معاش کے لیے اور اگر کہیں اس کی نوکری ہے، اور اگر کہیں اس کی نوکری ہے اور نوکری کے چھوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہے، تو نوکری کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ باہر نکل سکتی ہے۔ ایک مسئلہ اور لکھ لیجئے، طلبہ کے لیے موبائل رکھنا عموماً خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے تو کل سے آن لائن کلاس بند۔ طلبہ کے لیے موبائل رکھنا عموماً خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے، لیکن آج کل جو صورت حال ہے اور معاشرہ جس درجے کو جا چکا ہے، اس حال میں طلبہ کو سادہ موبائل رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح خاص حالات میں آن لائن دینی تعلیم آن لائن اصلاحی بیانات
دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا ضاق الامر اتسع، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، تو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا؟ اس قاعدے میں آپ کے سامنے مکمل قاعدہ آ گیا، قاعدے کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی اصل، اسباب وسعت، قاعدے کے سے متعلق اس قاعدے کے بانی مبانی، اور اس قاعدے کی قدیم مثال، جدید مثال ہے۔ عصری تعلیم والے کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، عصری تعلیم والوں کو آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے حساب سے کرتے ہی رہتے ہیں۔ معاملہ یہاں دینی تعلیم کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ دینی تعلیم والے بھی آئیں گے کچھ دن کے بعد، جب حالات مزید ہوں گے تو مولوی لوگ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہی ہیں احتیاطاً، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت ہندوستان کے علماء کے پاس دو ہی چیزیں سب سے زیادہ ہیں، ایک تو مصلحت اور دوسرے احتیاط۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو دیکھو مصلحت کی بات کر رہا ہے، کوئی کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں، آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بولنے کو کوئی تیار نہیں، کوئی جیل میں جانے کو تیار نہیں، کوئی سزا لینے کو تیار نہیں، کوئی زمین پہ اترنے کو تیار نہیں، کہیں احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں شرکت کرنے کو کوئی تیار نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صورتحال ایسی ہے ہندوستان کے اس وقت، جو بہت ہی زیادہ سمجھیں کہ مہاتوک ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہے شاید احتیاط، جہاں دیکھو وہاں احتیاط کا پہلو لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال بہت سے لوگوں کو غم جانا سے فرصت نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو غم دورہ سے فرصت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لکھیے ترجمہ، نہ ضرر سہنا ہے اور نہ ضرر دینا ہے، نہ ضرر سہنا ہے نہ ضرر دینا ہے۔ لکھیے اس قاعدے کے اصل تاصیل، یہ قاعدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو متعدد محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ، دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2340، حدیث نمبر 2340۔ اس قاعدے کی اہمیت لکھیے، قاعدے کی اہمیت، یہ قاعدہ فقہ اسلامی کا نہایت عظیم الشان قاعدہ ہے، عظیم الشان قاعدہ ہے، اور فقہ ہی نہیں بلکہ تمام ابواب زندگی میں نہایت کارآمد ہے، اور فقہ ہی نہیں بلکہ تمام ابواب زندگی میں کارآمد ہے۔ ڈاکٹر علی احمد ندوی نے
اپنی کتاب میں اس قاعدے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، ڈاکٹر علی احمد ندوی نے اپنی کتاب میں اس قاعدے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس قاعدے میں فقہ کے اتنے مسائل پوشیدہ ہیں، اس قاعدے میں فقہ کے اتنے مسائل پوشیدہ ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ بلکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آدھی فقہ اسی قاعدے میں آ گئی ہے، آدھی فقہ اسی قاعدے میں آ گئی ہے، کیونکہ احکام شرعیہ کا مدار دراصل دو ہی چیزوں پر ہے، کیونکہ احکام شرعیہ کا مدار دراصل دو ہی چیزوں پر ہے، ایک ہے جلب منفعت اور دوسرا ہے دفع مضرت۔ ایک ہے جلب منفعت، دوسرا ہے دفع مضرت۔ ڈاکٹر علی احمد ندوی کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں، فیہا من الفقہ ما لا حصر له، حسرہ بڑا ہا و سواد سے، فیہا من الفقہ ما لا حصر له ولعلها تتضمن نصفه فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، مضرة جمع مضار، منفعة جمع منافع، إما لجلب المنافع أو لدفع المضار۔ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، صفحہ 50۔ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، جلد 1 صفحہ 50۔ جلد 1 صفحہ 50 لکھیے، لا ضرر کا مفہوم۔ لا ضرر کا مفہوم، ہاں آئیے تشریف لائیے، لکھے الحاق مفسدت بالغیر، الحاق مفسدت بالغیر مطلقا، الحاق مفسدت بالغیر مطلقا، یعنی مطلقاً کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، یعنی مطلقاً کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ لا ضرر کا مفہوم، لا ضرر کا مفہوم، لا ضرار کا، لا ضرار کا مفہوم لکھیے،
الحاق مفسدت بالغیر، الحاق مفسدت بالغیر على وجه المقابلة له، على وجه المقابلة له، یعنی یعنی نہ ہی مقابلتاً کسی کو تکلیف پہنچانا، نہ ہی مقابلتاً کسی کو تکلیف پہنچانا. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ مطلقاً کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے بھی نہیں دینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی نہیں دینا ہے. لکھیے شرح القواعد الفقہیہ، شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 165. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 165. دیکھیے ڈاکٹر خالد العطاسی نے لا ضرر ولا ضرار کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ان الفاظ میں بیان کیا ہے. ای لا يجوز الاضرار ابتداء، ای لا يجوز الاضرار ابتداء ولا يجوز مقابلة الضرر بمثله، ولا يجوز مقابلة الضرر بمثله. یعنی نہ ہی ابتداءً کسی کو ضرر پہنچانا ہے، یعنی نہ ہی ابتداءً کسی کو ضرر پہنچانا ہے، اور نہ ہی ضرر کے مقابلے میں ضرر دینا ہے. اور نہ ہی ضرر کے مقابلے میں ضرر دینا ہے. لکھیے درر الحکام جلد 1 صفحہ 36. درر الحکام جلد 1 صفحہ 36. صفحہ 36 لکھیے. گویا اس قاعدے کے دو مفہوم ہوئے. ایک یہ کہ نہ ہی کسی کا ضرر سہنا ہے، نہ ہی کسی کا ضرر سہنا ہے، اور نہ ہی مطلقاً یا مقابلتاً، اور نہ ہی مطلقاً یا مقابلتاً کسی کو ضرر پہنچانا ہے. یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس قاعدے کا زیادہ تر استعمال فقہائے کرام نے معاملات مالیہ میں کیا ہے، معاملات مالیہ میں کیا ہے. لکھیے اس قاعدے کی شرطیں
نمبر 1، ضرر حقیقی ہو وہمی نہ ہو، ضرر حقیقی ہو وہمی نہ ہو، ضرر حقیقی ہو وہمی نہ ہو۔ نمبر 2، ضرر کا پہنچانا حق کی بنیاد پر نہ ہو، حق کی بنیاد پر نہ ہو۔ نمبر 3، ضرر یسیر نہ ہو بلکہ ضرر فاحش ہو۔ نمبر 4، اس ضرر کے دور کرنے سے اس سے بڑا ضرر لازم نہ آتا ہو، اس ضرر کے دور کرنے سے اس سے بڑا ضرر لازم نہ آتا ہو۔ حوالہ لکھیے المفصل فی القواعد، صفحہ 338 کا 342، المفصل فی القواعد صفحہ 338 کا 342۔ لکھیے ضرر کے انواع اور اقسام، ضرر کے انواع اور اقسام۔ ضرر کے انواع اور اقسام۔ نمبر 1 لکھیے محل تاثیر کے اعتبار سے ضرر کے انواع و اقسام لکھیے۔ نمبر 1، محل تاثیر کے اعتبار سے ضرر کی 2 قسمیں ہیں، محل تاثیر کے اعتبار سے ضرر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضرر مادی، نمبر 2 ضرر معنوی۔ نمبر 1 ضرر مادی، نمبر 2 ضرر مادی۔ نمبر لکھیے نمبر 2، وقت تحقق کے اعتبار سے، یعنی ضرر کب متحقق ہوگا، وقت تحقق کے اعتبار سے ضرر کی 2 قسمیں ہیں، ضرر حالی، نمبر 1 ضرر حالی، نمبر 2 ضرر معالی۔ حالی یعنی فوراً، معالی بعد میں مطلب۔ نمبر 3 زمانے کے اعتبار سے ضرر کی 2 قسمیں ہیں، زمانے کے اعتبار سے ضرر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضرر قدیم، نمبر 2 ضرر جدید۔ نمبر 1 ضرر قدیم، نمبر 2 ضرر جدید۔ نمبر 4 لکھیے نوعیت کے اعتبار سے ضرر کی 2 قسمیں ہیں، نوعیت کے اعتبار سے ضرر کی 2 قسمیں، نمبر 1 ضرر عام، نمبر 2 ضرر خاص۔ نمبر 1 ضرر عام، نمبر 2 ضرر خاص۔ تو ضرر کے کتنے ہو گئی؟ تاثیر کے اعتبار سے 2 قسمیں، ضرر مادی، ضرر معنوی۔ وقت تحقق کے اعتبار سے 2 قسمیں، ضرر حالی، ضرر معالی۔
زمانے کے اعتبار سے ضرب کی دو قسمیں، ضرب قدیم، ضرب جدید. نوعیت کے اعتبار سے دو قسمیں، ضرب عام، ضرب خاص. دیکھیے ان کی مفصل ان کی پوری تفصیل اور مثالیں دیکھیے، ان کی پوری تفصیل اور مثالیں دیکھیے. المفصل فی القواعد الفقہیہ، المفصل فی القواعد الفقہیہ، صفحہ 345 تا 352، صفحہ 345 تا 352. اس قاعدے پر کتاب، اس قاعدے پر مستقل کتاب لکھیے. اس قاعدے پر مستقل کتاب، اس قاعدے پر ایک صاحب نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے تطبیقات قاعدتئی. قاعدتین کا تسنیہ ہے، نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے. تطبیقات قاعدتئی اصل میں قاعدتین تھا، نون گر گیا. تطبیقات قاعدتئی لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير في الأحكام الطبية، في الأحكام الطبية، في الأحكام الطبية. قاعدة تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير في الأحكام الطبية. لکھے اس قاعدے کی تطبیقات لا ضرر ولا ضرار. نمبر 1، اگر کسی کے گھر کی کھڑکی اگر کسی کے گھر کی کھڑکی دوسرے شخص کے گھر میں کھلتی ہے، دوسرے شخص کے گھر میں کھلتی ہے جس سے اس گھر کی مستورات نظر آتی ہیں، جس سے اس گھر کی مستورات نظر آتی ہیں، تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ وہ آدمی بھی اپنے گھر کی کھڑکی اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر سامنے والے کے گھر میں جھانکے. لا ضرر ولا ضرار. بلکہ قاضی سے کہہ کر اس کی کھڑکی کو بند کروا دیں. تو نہ ابتداءً تکلیف پہنچانا درست ہے اور نہ مقابلتاً تکلیف دینا درست ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کتا آپ کے پیر میں ایک دانت کاٹ لے تو کیا کرو گے؟ کتے کے پیر میں دانت کاٹو گے؟ تو اگر کوئی کتا کسی بزرگ کے پیر میں دانت کاٹ لے اور وہ بزرگ یہ سوچے کہ شریعت بدلہ لینے کا حکم دیا ہے، اس لیے جہاں اس نے دانت کاٹا ہے احقر کو پورا حق حاصل ہے کہ وہی پر دانت کاٹے.
تو کتے کے پیر میں کون دانت کاٹنے جائے گا بولیے؟ مولانا شبیر صاحب تو ڈنڈا لے کے دوڑائیں گے خالی اس کو. جی جی دیکھیے تو مثال اور لکھیے. لا ضرر ولا ضرار. اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص کوئی سامان خریدتا ہے اور خریدتا کیا خریدتا ہے اور اس سامان کی قیمت اور اس سامان کی قیمت کے طور پر نقلی نوٹ دے دیتا ہے. نقلی نوٹ دے دیتا ہے چلڈرن بینک والا. یا نوٹ بندی سے پہلے والا 500 دے دیتا ہے. نوٹ بندی ہوئی تھی نا، مودی نے بند کر دیا یار نوٹ کو. نوٹ بندی سے پہلے والا 500 کا نوٹ دے دیتا ہے. تو بائر کو اس نوٹ کو واپس کر دینے کا حق ہے. لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہ بعد میں جب بعد میں جب کوئی اور معاملہ ہو تو وہ بھی اس کو نقلی نوٹ دے دے. لا ضرر ولا ضرار. نہ ابتداء ضرر دینا جائز ہے نہ مقابلتن. سمجھ رہے ہیں؟ نہ مقابلتن. تو مسئلہ لکھیے. لاک ڈاؤن میں بہت سے تاجروں نے لاک ڈاؤن میں بہت سے تاجروں نے ایسا کیا کہ بعض خاص اشیاء کا اسٹاک کر کے رکھ لیا. بعض خاص اشیاء کا اسٹاک کر کے رکھ لیا اس لالچ میں کہ باہر اس کو ایکسپورٹ کریں گے. باہر اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو زیادہ پیسہ حاصل ہوگا. حالانکہ خود اس کے ملک کے لوگ اس سامان کے لیے کافی پریشان ہیں. تو حکومت کے لیے جائز ہے کہ ان اشیاء کا ایکسپورٹ کرنے پر تو جائز ہے کہ ان اشیاء کے ایکسپورٹ کرنے پر پابندی عائد کرتے. لا ضرر ولا ضرار کے پیش نظر. ایک مثال اور لکھیے.
ایسے فسادی اور بدکار لوگ جو اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا اچھا، لوگوں کو باز نہیں آتے اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو حکومت عمر قید یا شہر بدر کی سزا دے سکتی ہے۔ عمر قید یا شہر بدر کی سزا دے سکتی ہے، تاکہ نہ وہ ابتداءً کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ ہی مقابلتاً۔ مسئلہ لکھیے، لا ضرر ولا ضرار کے پیش نظر ہی لا ضرر ولا ضرار کے پیش نظر ہی سی بی آئی کا محکمہ قائم کرنا اور جاسوسی نظام کو باقی رکھنا جائز ہے۔ باقی رکھنا جائز ہے۔ کیا ماسٹر صاحب نہیں آئے گی تو ہاں کیا ہوا؟ سی بی آئی کا شعبہ نظام قائم کرنا اور جس کا شعبہ باقی رکھنا جائز ہے، رکھنا جائز ہے، تاکہ مجرمین کی گرفت ہو سکے اور معاشرے میں امن و چین قائم رہے۔ ٹھیک ہے، کہاں مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ کل باقی پڑھیں گے، آج 20 منٹ پہلے چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک، اور ایک ہمارے بہت بڑے شیخ الاسلام تشریف لائے ہوئے مولانا ارشد ندوی صاحب ہمارے متقدمین میں سے ہیں، تو ان کو ٹائم دینا بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔